امیر باپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب لڑکے سے کر دی کیونکہ وہ نیک تھا۔ شادی کی رات جب لڑکی نے حقارت سے اپنے شوہر کو اس کی غربت کا طعنہ دیا اور اس کا پرانا اٹیچی کیس گھر سے باہر پھینکنے لگی تو اٹیچی کیس کھل گیا۔ اس کے اندر موجود کاغذات اور بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ کر دلہن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اور شاندار شہر کی کہانی ہے جہاں ایک انتہائی مالدار اور مشہور تاجر رہتا تھا جس کا نام کرامت تھا۔ کرامت کے پاس اتنی زیادہ دولت اور مال تھا کہ اس کا شمار اس پورے ملک کے سب سے بڑے اور امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے کئی کارخانے دن رات چلتے تھے۔ کرامت کی رہائش کے لیے ایک بہت بڑا اور قلعہ نما محل تھا جس کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھیں۔ اس محل کے اندر ہر طرح کی آسائش اور دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود تھی۔ کرامت کی بیوی بہت سال پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی اور اس کے مرنے کے بعد کرامت کی زندگی کا واحد مقصد اور اس کی ساری خوشیوں کا مرکز صرف اور صرف اس کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام زرمینہ تھا۔ زرمینہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کے اندر اپنی خوبصورتی اور اپنے باپ کی اس بے تحاشا دولت کا انتہائی ہولناک اور اندھا غرور موجود تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی انتہائی ناز و نام اور شاہانہ انداز میں گزاری تھی۔ اس کے پہننے کے لیے دنیا کے سب سے مہنگے اور قیمتی لباس منگوائے جاتے تھے۔ اس کے پاس ہیروں اور سونے کے بے شمار زیورات تھے اور اس کے کمرے میں ہر وقت کئی خادمائیں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھیں۔ زرمینہ کو غریب لوگوں سے انتہائی زیادہ نفرت تھی۔ وہ کسی غریب انسان کو اپنے محل کے آس پاس بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اور اگر کوئی غریب یا مجبور انسان اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اس کی انتہائی برے الفاظ میں بے عزتی کرتی اور اسے دھکے مار کر باہر نکلوا دیتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ غریب لوگ اس دنیا پر ایک بوجھ ہیں اور ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کرامت اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ اس نے کبھی زرمینہ کی کسی بات کو نہیں ٹالا اور نہ ہی کبھی اسے اس کے برے اور ظالمانہ رویے پر روکا۔ کرامت کی یہی اندھی محبت زرمینہ کے غرور کو دن بدن آسمان تک پہنچا رہی تھی۔ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور زرمینہ جوان ہو چکی تھی۔ اس کے رشتے کے لیے شہر کے بڑے بڑے اور امیر ترین گھرانوں کے لوگ پہنچتے تھے، لیکن زرمینہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر اسے ٹھکرا دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو اس کے باپ سے بھی زیادہ امیر ہو اور جس کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑا محل اور دولت موجود ہو۔ دوسری طرف کرامت کی زندگی میں اچانک ایک ایسا ہولناک اور بھیانک طوفان نمودار ہوا جس نے اس کی پوری سلطنت اور اس کے سارے غرور کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کرامت کے کاروبار میں کچھ ظالم اور دھوکے باز لوگوں نے مل کر ایک ایسی سازش تیار کی جس کی وجہ سے کرامت کو اپنے کام میں انتہائی ہولناک اور کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے تمام کارخانے ایک ایک کر کے بند ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی ساری زرعی زمینیں بک گئی اور اس پر اتنے زیادہ قرضے چڑھ گئے کہ اس کے پاس اپنا وہ عالی شان محل بیچنے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ کرامت اس اچانک نازل ہونے والی آفت اور اس تباہی کی وجہ سے اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنی بیٹی زرمینہ کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر زرمینہ کو اس تباہی اور اس دیوالیہ ہونے کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ تو صدمے سے مر جائے گی، کیونکہ اس نے کبھی غریبی اور مجبوری کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کرامت نے اپنی اس مکمل تباہی اور اس مجبوری کو زرمینہ سے انتہائی سختی کے ساتھ چھپا کر رکھا اور اسے ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کی ساری دولت ختم ہو چکی ہے اور وہ لوگ سڑک پر پہنچنے والے ہیں۔ کرامت روزانہ صبح اپنے دفتر جاتا اور اپنے قرض داروں کی منتیں کرتا کہ وہ اسے کچھ مہلت دے دیں، لیکن کوئی بھی انسان اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کرامت کی زندگی کا یہ سب سے زیادہ کٹھن اور تاریک دور تھا اور اسے ہر طرف صرف موت اور بربادی نظر آ رہی تھی۔
اسی شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے میں ایک چھوٹا سا شفا خانہ موجود تھا، جہاں ایک بہت ہی نیک دل، ایماندار اور سادہ مزاج نوجوان معالج لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور اس نے اپنی پوری زندگی انتہائی سخت محنت، مشقت اور فاقوں میں گزاری تھی۔ اس نے دن رات پڑھائی کر کے انسانی جسم اور بیماریوں کا علم حاصل کیا تھا اور اب وہ ایک انتہائی قابل اور ماہر معالج بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں دنیا کی دولت اور شہرت کی کوئی ہوس ذرا برابر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے شفا خانے میں ان تمام غریب، لاچار لوگوں کا اور مجبور لوگوں کا بالکل مفت علاج کرتا تھا، جن کے پاس بڑی جگہوں پر جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ عبداللہ کا لباس انتہائی سادہ اور پرانا ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا اور اس کے پاس رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ ایک عجیب سے نور اور سکون سے چمکتا رہتا تھا۔ اس کی ایمانداری، اس کی نیکی، اس کے درد دل کے چرچے پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ کرامت اپنی اس خطرناک پریشانی اور ذہن و دباؤ کی وجہ سے ایک دن راستے میں اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا، تو کچھ غریب لوگوں نے اسے اٹھا کر اسی عبداللہ کے شفا خانے میں پہنچا دیا۔ عبداللہ نے اس بوڑھے اور پریشان حال انسان کا انتہائی محنت اور محبت کے ساتھ علاج کیا اور اسے ہوش میں لایا۔ کرامت جب ہوش میں جاگا تو اس نے اس نوجوان معالج کی سادگی اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر بہت حیرت محسوس کی۔ کرامت نے عبداللہ سے اس کی فیس پوچھی تو عبداللہ نے انتہائی نرمی سے جواب دیا کہ میں غریبوں اور مجبوروں سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان کرے۔ کرامت اس نوجوان کی اس بات سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ اکثر اس شفا خانے کے باہر کھڑا ہو کر عبداللہ کو مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ کرامت کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اصل دولت پیسہ یا محل نہیں بلکہ انسان کا اخلاق اور اس کی نیکی ہوتی ہے۔ کرامت کی تباہی کا آخری دن بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور کل اس کے قرض داروں نے اس کا وہ سارا محل اور سب کچھ چھین لینا تھا۔ کرامت نے اس رات موت کی دعائیں مانگی، لیکن اگلے دن جب صبح وہ اپنے دفتر پہنچا تو اس کے سارے حساب رکھنے والے افسروں نے اسے ایک انتہائی حیران کن اور پاگل کر دینے والی خبر دی۔ انہوں نے کرامت کو بتایا کہ کسی نامعلوم اور انتہائی امیر انسان نے اس کے سارے قرضے مکمل طور پر اتار دیے ہیں اور اس کے تمام ڈوبے ہوئے کارخانوں کو دوبارہ چلانے کے لیے کھاتوں میں کروڑوں روپے جمع کروا دیے ہیں۔ کرامت کی خبر سن کر سجدے میں گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کی وہ ساری کھوئی ہوئی دولت اور اس کی وہ پوری سلطنت ایک ہی رات میں اسے واپس مل گئی تھی۔ کرامت نے اب اس نامعلوم انسان کا پتہ لگانے کے لیے اپنے تمام وسائل اور اپنے سارے افسروں کو کام پر لگا دیا۔ وہ ہر صورت اس انسان کو دیکھنا اور اس کے قدم چومنا چاہتا تھا جس نے اس کی اور اس کی بیٹی کی زندگی کو اس ہولناک تباہی اور ذلت سے بچا لیا تھا۔ کئی دنوں کی سخت تلاش اور تفتیش کے بعد آخرکار کرامت کو اس انسان کا سراغ مل گیا اور جب اسے اس نامعلوم مسیحا کا نام اور اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو کرامت کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور وہ صدمے اور حیرت کے مارے کئی گھنٹوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ انسان جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی وہ ساری خفیہ دولت، اپنی وہ ساری جائیداد اور اربوں روپے کی وہ تمام رقم کرامت کے کھاتوں میں جمع کروا کر اسے دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی انتہائی غریب نظر آنے والا اور سادہ مزاج معالج عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے بارے میں کرامت کو پتہ چلا کہ وہ دراصل اس شہر کا نہیں بلکہ ایک بہت پرانی اور انتہائی امیر ترین ریاست کا وارث تھا، جس نے اپنی ساری زندگی چھپ کر اور سادگی سے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت خاموشی سے غریبوں پر لٹاتا تھا
عبداللہ کو جب کرامت کی اس مکمل تباہی اور اس کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں اپنے غریب مریضوں سے پتہ چلا تو اس نے بغیر کسی کو بتائے اپنی وہ ساری جمع پونجی اور اپنی وہ ساری پوشیدہ دولت کرامت کو ایک ڈوبتا ہوا انسان سمجھ کر اس کے حوالے کر دی تھی، اور خود اسی چھوٹے سے کچے مکان اور اسی شفا خانے میں اسی سادگی اور اسی پرانے لباس میں زندگی گزار رہا تھا۔ کرامت اس حقیقت کو جاننے کے بعد روتا ہوا عبداللہ کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے عبداللہ سے منتیں کی کہ وہ اس کا سارا مال واپس لے لے، لیکن عبداللہ نے انتہائی نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے وہ مال اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اور جو چیز ایک بار دے دی جائے میں اسے واپس نہیں لیتا، آپ بس غریبوں کا خیال رکھیں۔ کرامت کا دل اس نوجوان معالج کی بے لوث قربانی، اس کی عظیم نیکی اور اس کے اس پہاڑ جیسے اخلاق کو دیکھ کر مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ کرامت نے اپنے دل میں یہ انتہائی پکا اور مضبوط فیصلہ کر لیا کہ اس کی اکلوتی اور مغرور بیٹی زرمینہ کے لیے اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین انسان اور سچا ہم سفر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ عبداللہ ہے، جو باہر سے غریب لیکن اندر سے پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ کرامت جانتا تھا کہ زرمینہ کا غرور اسے کسی غریب انسان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا، لیکن کرامت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا یہ جھوٹا اور اندھا غرور ضرور توڑے گا۔ کرامت نے عبداللہ کے سامنے اپنی بیٹی زرمینہ کا رشتہ پیش کیا۔ عبداللہ پہلے تو اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں سادگی اور غریبی میں زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن کرامت کی بہت زیادہ منتوں، اس کے آنسوؤں اور اس کے انتہائی اصرار پر عبداللہ نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور وہ شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب کرامت نے اپنے محل میں واپس جا کر زرمینہ کو اس شادی اور اس رشتے کے بارے میں بتایا تو اس عالی شان محل میں ایک بہت بڑا اور ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ زرمینہ نے جب یہ سنا کہ اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے معمولی اور غریب معالج سے کر رہا ہے جو ایک پرانے اور کچے مکان میں رہتا ہے اور جس کے پاس کوئی مہنگی سواری بھی موجود نہیں ہے، تو زرمینہ غم اور صدمے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور پورے محل کا سامان اٹھا اٹھا کر توڑنے لگی۔ اس نے اپنے باپ سے چیخ کر کہا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو آپ میرے جیسی خوبصورت اور امیر ترین لڑکی کو ایک بھکاری اور 2 کوڑی کے غریب انسان کے پلے باندھ رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، لیکن اس غریب اور گندے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری سہیلیاں اور یہ پورا شہر مجھ پر ہنسے گا کہ کرامت کی بیٹی ایک غریب شفا خانے والے کے گھر جا رہی ہے۔ کرامت نے انتہائی سختی اور غصے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور کہا کہ میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے اور تجھے ہر حال میں میری مرضی ماننی پڑے گی۔ کرامت نے زرمینہ کو یہ بالکل بھی نہیں بتایا کہ اس غریب لڑکے نے کس طرح ان کی ساری سلطنت کو بچایا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زرمینہ خود اس حقیقت کو دیکھے۔ زرمینہ کئی دنوں تک روتی رہی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن کرامت اپنے فیصلے پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ قائم رہا۔ آخر کار زرمینہ کو اپنے باپ کی ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی اور اس نے انتہائی مجبوری، شدید غصے اور بے تحاشا نفرت کے ساتھ اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن اس کے دل میں عبداللہ کے لیے زہر بھر چکا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اس غریب انسان کی زندگی کو ایک جہنم بنا دے گی اور اسے اتنا ذلیل کرے گی کہ وہ خود اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ کرامت نے اس شادی کو انتہائی سادگی کے ساتھ کرنے کا انتظام کیا۔ اس نے کوئی بہت بڑی دعوت نہیں کی، کوئی باجے نہیں منگوائے اور نہ ہی زرمینہ کے لیے کوئی نیا اور لاکھوں روپے کا قیمتی لباس خریدا۔ زرمینہ اس سادگی کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اسے اپنا وہ سارا غرور اور اپنے وہ سارے خواب مکمل طور پر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر وہ کٹھن اور مشکل دن پہنچ گیا جب زرمینہ کو رخصت ہو کر اس غریب معالج عبداللہ کے اس کچے اور چھوٹے سے مکان میں جانا تھا۔
زرمینہ نے سرخ رنگ کا ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ غصے اور نفرت کی وجہ سے انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر بہت روئی اور اس نے اپنے باپ کو طعنہ دیا کہ آپ نے اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ کرامت نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے عبداللہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب زرمینہ اس چھوٹے اور کچے مکان میں داخل ہوئی تو وہاں کی سادگی، وہاں کی غریبی اور اس مکان کی خستہ حالی دیکھ کر اس کا دل مزید کٹ گیا۔ اس مکان میں نہ تو کوئی قیمتی قالین تھا، نہ کوئی بڑا پنکھا اور نہ ہی کوئی نرم اور آرام دہ بستر موجود تھا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک پرانی سی چارپائی رکھی تھی اور ایک کونے میں کچھ پرانے برتن پڑے تھے۔ زرمینہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی محل سے سیدھا کسی قید خانے میں آ گئی ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا اور وہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنے مقدر کو کوسنے لگی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور عبداللہ اپنے شفا خانے کا کام ختم کر کے انتہائی تھکا ہوا اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے ایک پرانا اور انتہائی سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی پرانا بوسیدہ مٹی سے بھرا ہوا اور چمڑے کا بنا ہوا سامان والا باکس موجود تھا۔ وہ باکس اتنا زیادہ پرانا تھا کہ اس کا چمڑا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور اس کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ عبداللہ نے وہ باکس کمرے کے فرش پر انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھا اور وہ مسکراتا ہوا زرمینہ کی طرف بڑھا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ لیکن زرمینہ کے اندر پچھلے کئی دنوں سے جو غصے اور نفرت کا طوفان ابل رہا تھا، جوالامکھی ابل رہا تھا، وہ عبداللہ کو دیکھتے ہی انتہائی زوردار طریقے سے پھٹ پڑا۔ زرمینہ نے عبداللہ کو اپنے قریب پہنچتے دیکھا تو انتہائی درندگی اور وحشت کے ساتھ چارپائی سے اٹھی اور اس نے اپنی گرجدار اور زہریلی آواز میں عبداللہ پر طعنوں اور گالیوں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ زرمینہ نے چلانا شروع کیا کہ دور رہو مجھ سے اے غریب اور بھکاری انسان، اپنی اوقات دیکھ اور میری طرف دیکھ۔ تو نے کیا سوچ کر میرے باپ کو اپنے جال میں پھنسایا اور مجھ جیسی شہزادی کو اس غلیظ اور کچے مکان میں لے کر پہنچ گیا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے اس گندے اور بدبودار مکان میں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ تو میرے محل کے نوکروں سے بھی زیادہ غریب اور حقیر ہے۔ تیرے پاس تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں اور تو نے میری زندگی کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ زرمینہ کی آنکھیں غصے سے خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر باتیں کر رہی تھی۔ عبداللہ انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ سر جھکائے اس مغرور لڑکی کی یہ ساری زہریلی اور تکلیف دہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی غصہ نمودار ہوا، جس سے زرمینہ کو مزید آگ لگ گئی۔ وہ چلاتی ہوئی اس پرانے اور بوسیدہ چمڑے کے باکس کی طرف بڑھی جو عبداللہ فرش پر رکھ کر پہنچا تھا۔ زرمینہ نے انتہائی نفرت، حقارت اور غصے کے ساتھ اس باکس کو زوردار ٹھوکر ماری اور کہا کہ یہ کیا کاٹ کباڑ اور گند اٹھا کر لائے ہو؟ میرے کمرے میں کیا اس میں تو نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور بھیک مانگنے والے پیالے چھپا کر رکھے ہیں؟ میں اس گندے سامان کو اپنے کمرے میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر زرمینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس انتہائی پرانے، بھاری اور چمڑے کے باکس کو فرش سے انتہائی زوردار طاقت کے ساتھ اوپر اٹھا لیا اور غصے میں اتنی زیادہ اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اپنے اعمال کا کوئی ذرا برابر بھی ہوش نہیں تھا۔ اس نے وہ باکس اٹھایا اور چلاتی ہوئی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اس باکس کو کمرے سے باہر اس کچے اور سخت صحن کے فرش پر انتہائی زور سے دے مارا تاکہ وہ باکس ٹوٹ جائے اور عبداللہ کو ذلت محسوس ہو۔ وہ چمڑے کا پرانا باکس جیسے ہی اس صحن کی سخت اور پکی مٹی پر پوری طاقت کے ساتھ گرا تو اس کا وہ زنگ آلود اور کمزور تالا اس زوردار جھٹکے کو برداشت نہ کر سکا اور انتہائی تیز آواز کے ساتھ وہ تالا ٹوٹ گیا اور وہ پرانا سامان والا باکس مکمل طور پر کھل گیا۔ وہ پرانا اور بوسیدہ چمڑے کا باکس جیسے ہی اس صحن کی سخت اور
کی مٹی پر پوری طاقت کے ساتھ گرا تو اس کا وہ زنگ آلود اور کمزور تالا اس زوردار جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکا اور ایک انتہائی تیز آواز کے ساتھ وہ تالا ٹوٹ گیا اور وہ پرانا سامان والا باکس مکمل طور پر کھل گیا۔ باکس کے کھلتے ہی اس کے اندر موجود وہ سارا سامان اور وہ تمام چیزیں جو عبداللہ نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، وہ سب اس کچے صحن کی مٹی پر بکھر گئی۔ زرمینہ جو انتہائی غصے اور تکبر میں اندھی ہو چکی تھی اور جس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، اس نے انتہائی حقارت اور نفرت بھری نگاہ سے اس کھلے ہوئے باکس اور زمین پر گرے ہوئے سامان کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس باکس کے اندر سے پھٹے پرانے کپڑے، جوتے یا کوئی بھیک مانگنے والا پیالہ باہر نکلے گا اور وہ اس سامان کو دیکھ کر عبداللہ کو مزید ذلیل کرے گی اور اسے مزید طعنے دے گی، لیکن جب اس کی نظر ان چیزوں پر پڑی جو اس باکس کے ٹوٹنے پر باہر نکلی تھی تو اس کی وہ غصے سے بھری ہوئی اور لال آنکھیں اچانک حیرت اور صدمے سے پوری طرح کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس چمڑے کے پرانے باکس کے اندر کوئی پرانے کپڑے، کوئی جوتے یا کوئی غریبوں والا ذرا برابر بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس باکس کے اندر سے انتہائی صاف اور موٹی قیمتی فائلوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر باہر نکل کر فرش پر گرا تھا، اور ان فائلوں کے اندر سے بے شمار سرکاری کاغذات، رقم جمع کرنے والے سب سے بڑے اداروں کی تفصیلی رسیدیں اور جائیدادوں کے ملکیتی ثبوتوں والے ہولناک کاغذات اس کچے صحن میں بکھر گئے تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، لیکن آسمان پر چمکنے والے چاند کی روشنی اتنی زیادہ صاف اور تیز تھی کہ وہ ان تمام کاغذات پر لکھی ہوئی تحریروں اور ان پر لگی ہوئی ان بڑی بڑی سرکاری مہروں کو بالکل واضح کر رہی تھی۔ زرمینہ کا دل جو کچھ دیر پہلے غرور سے دھڑک رہا تھا، وہ اچانک ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کا سارا جسم ایک انجانے خوف اور حیرت کی وجہ سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے غصے کو قابو کیا اور انتہائی بوجھل اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ان بکھرے ہوئے کاغذات کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جھک کر اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات میں سے ایک انتہائی موٹے اور سرکاری مہر والے کاغذ کو اٹھایا اور چاند کی اس تیز روشنی میں اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں اس کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتی جا رہی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ موت کی طرح سفید اور پیلا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے پیروں تلے سے وہ پکی اور مضبوط زمین ایک دم مکمل طور پر کھسکتی جا رہی تھی۔ وہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی اور امیر ترین ریاست کی ملکیت کا ثبوت تھا، جس پر عبداللہ کا نام ایک اکیلے اور سب سے بڑے وارث کے طور پر انتہائی واضح اور بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ زرمینہ کے دماغ کے پرکنچے اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک اور موٹی سی فائل کو فرش سے اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجود کاغذات کو دیکھ کر اس کا سارا وجود ایک ہولناک اور قیامت خیز صدمے کی وجہ سے لکڑی کی طرح بے جان اور سن ہو گیا۔ اس فائل کے اندر رقم جمع کرنے والے سب سے بڑے اداروں کی وہ تمام تفصیلی رسیدیں اور حساب کتاب کے وہ سارے ثبوت موجود تھے جن پر اربوں اور خربوں روپے کی بے تحاشا دولت لکھی ہوئی تھی، اور یہ ساری دولت، یہ سارے خزانے اور یہ تمام کھاتے عبداللہ کے نام پر تھے۔ زرمینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سینے میں کسی نے ایک انتہائی گرم اور تیز دھار خنجر اتار کر اسے زندہ جلا دیا ہو۔ اس کا دماغ اس سچائی کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ جس انسان کو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک انتہائی غریب، حقیر، بھکاری اور دو کوڑی کا مال سمجھ کر گالیاں دے رہی تھی اور جس کے لباس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ انسان دراصل اس پورے ملک کا سب سے بڑا، امیر ترین بادشاہ اور بے تحاشا دولت کا اکلوتا مالک ہے۔ زرمینہ کی آنکھیں صدمے اور دہشت کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے فرش پر گرے ہوئے ایک اور
انتہائی خاص اور سرخ رنگ کے لفافے کو اٹھایا، اور جب اس نے اس لفافے کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکال کر پڑھا تو اس کے دل میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس سرخ لفافے کے اندر وہ تمام سرکاری ثبوت اور وہ سارے کھاتے اور وہ رسیدیں موجود ہیں جن کے ذریعے عبداللہ نے زرمینہ کے باپ کرامت کے وہ سارے ڈوبے ہوئے کارخانے، اس کا وہ گروی رکھا ہوا محل اور اس کے وہ تمام ہولناک قرضے اپنے پاس سے کروڑوں روپے دے کر مکمل طور پر ادا کیے تھے، اور کرامت کو اس ہولناک تباہی اور دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا۔ ان کاغذات پر کرامت کے دستخط بھی موجود تھے، اور یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ نے بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے کرامت کو یہ ساری سلطنت اسے واپس دلائی ہے۔ زرمینہ کو اب وہ ساری سچائی اور وہ سارا راز مکمل طور پر سمجھ آ چکا تھا جسے اس کا باپ پچھلے کئی دنوں سے اسے چھپا رہا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح اس کا باپ کرامت اس عبداللہ کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار تھا، اور کس طرح اس نے زرمینہ کی منتیں کی تھیں کہ وہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ زرمینہ کو یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا باپ اچانک دیوالیہ ہونے سے کیسے بچ گیا تھا، اور ان کی وہ ساری شاہانہ زندگی کس کے پیسوں پر چل رہی تھی۔ وہ دولت جس پر زرمینہ اتنا زیادہ غرور کرتی تھی اور جس کے نشے میں اندھی ہو کر وہ غریبوں کو حقیر کیڑے مکوڑے سمجھتی تھی، وہ دولت تو دراصل اسی عبداللہ کی عطا کی ہوئی ایک بھیک اور ایک خیرات تھی۔ زرمینہ کا وہ سارا تکبر، اس کا وہ سارا جھوٹا غرور اور اس کی وہ ساری بادشاہت جو اس نے اپنے دل میں بنا رکھی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں اس کے کچے مکان اور مٹی والے صحن میں ان بکھرے ہوئے کاغذات کے ساتھ مل کر مکمل طور پر راکھ اور خاک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے اس کے بھاری جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح انتہائی زور سے اپنے گھٹنوں کے بل اس کچی مٹی پر گری۔ اس کے ہاتھوں سے وہ سارے ثبوت اور وہ سرکاری کاغذات چھوٹ کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اور صدمے اور شرمندگی اور ایک ہولناک پچھتاوے کی وجہ سے دیوانوں اور پاگلوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، اور اس کا پورا وجود ایک شدید طوفان کی زد میں تھا۔ اسے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بالکل صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کو گالیاں دے رہی تھی جس کے احساسات کے بوجھ تلے اس کا پورا خاندان اور اس کا باپ دبا ہوا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ اس کچے کمرے کے دروازے پر انتہائی خاموشی، پرسکون اور سنجیدہ حالت میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی تکبر یا زرمینہ کو نیچا دکھانے کی ذرا برابر بھی خوشی موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک درد اور ایک ہمدردی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتا ہوا زرمینہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر اس کچی مٹی پر بکھرے ہوئے ان تمام کاغذات ان رسیدوں اور اس پرانے باکس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھانا شروع کیا۔ عبداللہ نے زرمینہ کی طرف دیکھا جو اپنے گھٹنوں کے بل پڑی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، اور انتہائی نرم اور دھیمی پرسکون آواز میں بولنا شروع کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ تم سمجھتی ہو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی عزت یہ دولت، یہ محل اور یہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تم نے اپنی پوری زندگی صرف اسی جھوٹے اور کچے غرور کے سائے میں گزاری ہے، اور اسی لیے تم ہر انسان کو حقیر سمجھتی ہو جس کے پاس یہ کاغذ کے ٹکڑے موجود نہیں ہیں۔ میں نے بھی اپنی آنکھ ایک انتہائی امیر اور شاہی خاندان میں کھولی تھی، لیکن میرے پاس بھی بچپن سے وہ سب کچھ موجود تھا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ بات انتہائی اچھی طرح اور مکمل طور پر سمجھ لی تھی کہ یہ دولت انسان کا امتحان ہوتی ہے۔ یہ کوئی خوبی یا کوئی کمال ذرا برابر بھی نہیں ہے جو انسان اس دولت کو پا کر غرور کرنے لگتا ہے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔
قدرت اسے ایک دن اتنی بری طرح زمین پر گراتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس دکھاوے اور اس شاہانہ زندگی سے دور رہ کر ان غریب، بیمار اور مجبور لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جنہیں تم جیسے لوگ اپنے محل کے دروازے پر کھڑا ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا اور زرمینہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کرامت کو اس لیے تباہی سے نہیں بچایا تھا کہ میں اس کے بدلے میں تم جیسی مغرور لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے تو صرف ایک مجبور اور روتے ہوئے باپ کی مدد کی تھی جسے دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جب تمہارے باپ نے رو کر اور منتیں کر کے میرا رشتہ تم سے مانگا تو میں نے پہلے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے اور میرے راستے بالکل الگ ہیں۔ لیکن جب تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ تمہارا غرور تمہیں تباہ کر دے گا اور وہ مرنے سے پہلے تمہیں ایک سچے انسان کے سائے میں دیکھنا چاہتا ہے، تو میں نے ایک باپ کی مجبوری کی خاطر اس رشتے کو صرف اس لیے قبول کیا تاکہ میں تمہیں یہ سکھا سکوں کہ اصل زندگی کیا ہے۔ میں نے تمہیں یہ کاغذات اور یہ دولت دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم غریبی میں رہ کر صبر سیکھو، لیکن تمہارے اس اندھے غرور نے اور تمہارے اس غصے نے میرا یہ صندوق توڑ کر آج وہ ساری سچائی تمہارے سامنے رکھ دی ہے جسے میں ہمیشہ چھپا لینا چاہتا تھا۔ اب تم جان چکی ہو کہ تم جس گھر میں کھڑی ہو اور جس بستر پر سونے کو توہین سمجھتی ہو، وہ ایک ایسے انسان کا گھر ہے جو تمہارے محل کو ایک سیکنڈ میں خرید سکتا ہے، لیکن اسے مٹی پر سونا اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے۔ زرمینہ یہ ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ تڑپنے لگی۔ اس کے اندر شرمندگی کا ایک ہولناک اور گہرا سمندر بہہ نکلا جس میں وہ مکمل طور پر ڈوب رہی تھی۔ وہ ساری زبان جو کچھ دیر پہلے کینچی کی طرح چلتی تھی اور گالیاں بک رہی تھی، وہ زبان اب مکمل طور پر گنگ اور خاموش اور حیران کھڑی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ عبداللہ کے سامنے جوڑ دیے اور اپنا سر اس کچے صحن کی مٹی پر رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ عبداللہ کے پیروں میں گر گئی اور انتہائی دردناک آواز میں منتیں کرنا شروع کر دیں۔ زرمینہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے دل سے معاف کر دو۔ میں ایک انتہائی بے وقوف، مغرور اور اندھی لڑکی تھی جس نے ہیروں کو چھوڑ کر پتھروں سے محبت کی۔ میں نے دولت کے نشے میں اندھی ہو کر تمہاری سچائی، تمہاری نیکی اور تمہارے اس عظیم اخلاق کی توہین کی ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ اصل غریب اور اصل بھکاری میں ہوں، جس کے پاس اخلاق اور نیکی کا کوئی خزانہ ذرا برابر بھی موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ تم نے میرے باپ کی عزت بچائی اور میں نے تمہیں دکھ اور گالیاں دی۔ مجھے اس گھر سے مت نکالنا۔ میں تمہاری خادمہ اور تمہاری نوکرانی بن کر اس کچے محل میں ساری زندگی رکنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اب کسی غریب پر ہنسنے کی جرات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی دولت کا غرور کروں گی۔ میری توبہ ہے اور مجھے صرف ایک بار معافی دے دو تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ عبداللہ کا دل بہت زیادہ نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ اس نے جب زرمینہ کو اس طرح سچے دل سے توبہ کرتے اور اپنے غرور کو مٹی میں ملاتے ہوئے دیکھا تو اسے زرمینہ پر ترس آ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ بڑھائے اور زرمینہ کو اس کچی مٹی سے اوپر اٹھایا۔ عبداللہ نے کہا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جو انسان اپنی غلطی کو مان لے اور اپنے غرور کو توڑ کر سچائی کے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، لیکن میری یہ شرط ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس گھر میں تم ایک کمزور، ایک مغرور شہزادی بن کر نہیں بلکہ ایک عام اور سادی عورت بن کر زندگی گزارو گی۔ ہم دونوں مل کر اس دولت کو ان غریبوں، یتیموں اور بیماروں پر خرچ کریں گے جن کا اس دولت پر اصل حق ہے۔ ہم اس کچے مکان میں ہی رہیں گے اور سادگی کو اپنائیں گے۔ زرمینہ نے روتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا اور عبداللہ کی ہر بات کو دل سے قبول کر لیا۔
اس کے بعد زمینہ کی پوری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے اپنے وہ سارے قیمتی لباس اور ہیروں کے زیورات غریب لڑکیوں کی شادیوں میں بانٹ دیے اور خود سادے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ وہ روزانہ عبداللہ کے ساتھ اس کے شفا خانے میں جاتی اور بیمار عورتوں اور غریب بچوں کی خدمت کرتی ہیں۔ اس کے چہرے پر اب وہ غرور اور تکبر کا ایک داغ ذرا برابر بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی سچی اور سکون بھری مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ کرامت جب اپنی بیٹی کی یہ حیران کن تبدیلی اور اس کا یہ نیا روپ دیکھتا تو وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل ایک سچے اور عظیم انسان کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ زرمینہ کو اب یہ بات پوری طرح سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کی ساری دولت اور سارے محل مل کر بھی انسان کو وہ سکون اور سچی عزت ذرا برابر بھی نہیں دے سکتے جو سکون انسان کو کسی مجبور کی مدد کرنے اور سادگی اختیار کرنے میں ملتا ہے۔ اس کا وہ سارا جھوٹا غرور جو اس نے دولت کی بنیاد پر بنایا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کچے صحن کی مٹی میں دفن ہو گیا تھا، اور اس نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے بینک کھاتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے اخلاق سے لگائی جاتی ہے۔ قدرت کا یہ اصول ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا سر آخرکار نیچا ہوتا ہے، اور سادگی اور عاجزی اپنانے والوں کو اللہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی بلند اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ عبداللہ کی سادگی اور زرمینہ کی اس تبدیلی نے پورے شہر میں ایک انتہائی بڑی اور سچی عبرت کی مثال قائم کر دی تھی کہ جو انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو انسان دولت کو غریبوں کے لیے استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہ بن کر حکومت کرتا ہے۔